السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج کے اخبار کی خبر نے توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی اور اس کے بعد میں یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہوا ہوں۔ شنید ہے کہ جماعت الدعویٰ کالعدم تنظیم بینڈ آؤٹ فٹ، جسے حکومت کی جانب سے ریاست کی جانب سے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اس کے سپریمو، اس کے چیف حافظ سعید کو 10.5 سال قید اور کچھ جرمانہ ہوا ہے، پلس ان کے جو کچھ کو ورکرز تھے، جو ان کے ایڈ تھے، جو ان کے کچھ معاونین تھے، ان کو بھی سزائیں ہوئی ہیں۔ خصوصی طور پر حافظ عبد الرحمن مکی صاحب جو ہیں، جو ان کے دست راست رہے ہیں، ان کے حوالے سے خبر جو ہے وہ اخباروں میں اور سوشل میڈیا پہ ہر جگہ گردش کر رہی ہے، لیکن کسی اللہ مارے کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ اسے ایک موضوع پر بات کرے، اور وہ بھی اس انداز میں جس انداز میں یہ بات کیے جانے کا حق ہے۔ حافظ سعید نہ میرے رشتہ دار ہیں، نہ عبد الرحمن مکی سے میری کوئی رشتہ داری کرنے کا اگلے 100 سالوں میں کوئی ارادہ ہے۔ میں ان دونوں حضرات سے، ان دونوں اشخاص سے محض 2 مرتبہ ملا ہوں، محض 2 مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک ملاقات جو تھی وہ ہماری ہوئی تھی افطار ڈنر پہ بہت بعد میں، لیکن اس سے پہلے جو ہماری ملاقات رہی تھی وہ تھی اسے ایک انٹرویو کے لیے، جس کا احوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ حافظ سعید ایک زمانے تک حکومت کے دست راست رہے، یہ کہنا ہے انڈین میڈیا کا، انٹرنیشنل میڈیا کا، ذرائع ابلاغ کا، جو الزام لگاتے ہیں کہ حافظ سعید جو ہیں وہ کشمیر میں انورٹڈ کاماز میں شرنگیزیاں پیدا کرنے کے لیے حکومت پاکستان یا پاکستان کے اداروں کی معاونت فرما رہے تھے۔ پہلی بات، سپوز ایسا ہے پاکستان میں، چلو آج یہ چلن تو شروع ہوا کہ ہم ان لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں جو پاکستان کی حدود سے، پاکستانی ریاست کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل کر کے پچ پہ جا کر کے اور اپنی مرضی سے بیٹنگ کرتے ہیں۔ انڈیا میں تو یہ روایت آج بھی نہیں۔ سانحہ بابری مسجد ہو یا سانحہ سمجھوتا ایکسپریس، کسی کے ملزمان کو جو ہے وہ سزا نہیں ملتی۔ سانحہ گجرات کے جو ملزمان ہیں ان کو برات نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کا جو لولا لنگڑا بلکہ لقوہ زدہ سسٹم لے کر کے اپنے ملک میں بیٹھا ہے اور انتہا پسندی کی تاریخ رقم کرتا چلا جا رہا ہے، اگر وہ ہم پر انگلیاں اٹھائے اور ہم پر جو ہے وہ بہتان تراشی کرے، میرا خیال ہے پہلے اسے منہ دھو رکھنا چاہیے۔ آتے ہیں حافظ سعید کی جانب۔ حافظ سعید صاحب سے میرا پہلا انٹرویو جو تھا وہ میری جدوجہد کے ابتدائی دنوں میں ہم نے کیا۔ بہت دوڑ دھوپ کے بعد حافظ سعید کی جو میڈیا مینجمنٹ ٹیم تھی ان سے ہم نے رابطہ کیا، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی۔ میرے پروگرام کا جو فارمیٹ تھا وہ بہت ہی ہارڈ کور ٹائپ تھا، اس میں مارا ماری بالکل جو ہے نا وہ ہوا کرتی تھی۔ 52 ایپیسوڈز وہ ہم نے ریکارڈ کی ہیں، اور 52 ایپیسوڈ کے بعد پھر وہ پروگرام جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایکسٹرنل پریشر اتنا ہوا کرتا تھا مینجمنٹ پر، سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اور اداروں کی جانب سے بھی، تو اسے بند کر دیا گیا۔ حافظ سعید کا انٹرویو کرنے کے لیے جب ہم وہاں پہنچے، حافظ سعید صاحب کی ایک مسجد پر، ان کے گروپ کی رادر ایک مسجد پر، وہ نظارہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ کراچی ہی کے ایک حصے میں ہمیں لے جایا گیا، ہم اپنی ظاہر ہے کہ پوری کیمرہ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ہم وہاں پہنچے۔ مسجد میں جب ہم داخل ہوئے، مدرسے میں جب ہم داخل ہوئے، تو وہاں ایک پوری کی پوری دنیا بسی ہوئی تھی۔ بڑا زبردست قسم کا ایک سیٹ اپ، باقاعدہ مدرسہ بنا ہوا ہے جس میں جا کر کے لوگوں کو، مطلب رہائش کی طلبہ کو سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ کھانے کا بڑا زبردست انتظام ہے، مطبخ وہاں بنا ہوا ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ کچن کائنڈ آف، آپ اس کو کہہ لیجئے۔ تو بڑا زبردست سیٹ اپ ہم نے دیکھا، وہاں ساری چیزیں کیں۔ اس کے بعد جب ہم ایک کونے میں لے جائے گئے تو وہاں پروڈکشن فیسلٹی سے آراستہ ایک باقاعدہ اسٹوڈیوز موجود تھا، جس میں ہم نے اور باقاعدہ اسے ایک انٹرویو کی ریکارڈنگ کی، جس کا احوال میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ جماعت الدعویٰ کی میڈیا مینجمنٹ ٹیم نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ جس کمرے میں ہم انٹرویو کرنے کے لیے گئے تھے، باقاعدہ اس میں ریکارڈنگز وغیرہ ہوا کرتی تھیں، ان کے جو بھی پیغامات وغیرہ ہوا کرتے تھے اسی میں ریکارڈنگ اس کی جاتی تھی۔ ایڈٹ فیسلٹی وغیرہ بھی ہمیں وزٹ کرائی گئی، تاہم اس سے قطع نظر جب ہم وہاں بیٹھے سیٹ پر، کیمرے وغیرہ نصب ہو گئے، تو پھر میں نے کیو پر جانے سے پہلے جب کمرے کا جائزہ لیا تو وہاں خوفناک بندوقیں لیے ہوئے کچھ ایسے لوگ بھی مجھے نظر آئے، جن کا حلیہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ ہم میں سے نہیں کا مطلب ظاہر ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ، ظاہر ہے کہ بے چینی پیدا ہونا ایک فطری سا عمل تھا۔ میں نے اپنی کیمرہ ٹیم کی جانب دیکھا اور میں نے اشارہ کیا کہ ان لوگوں کو یہاں سے جانے کے لیے کہیے۔ تو جو جماعت الدعویٰ کی میڈیا مینجمنٹ ٹیم کے ہیڈ تھے اس وقت، اور ایک اور صاحب تھے جو حافظ سعید صاحب کے برادر مجھے بتائے گئے تھے، جن کا احوال میں آگے چل کر کے آپ کو بتاتا ہوں، تو انہوں نے ہمیں منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہیں رہیں گے اسی ایک کمرے کے اندر۔
پرابلم تھی، لیکن بہرحال انٹرویو تو کرنا تھا، ایپیسوڈ کھپانی تھی. میں نے کہا جان دے گڈی. میں نے شروع کیا انٹرویو اللہ کا نام لے کر کے. پہلا سوال ہی جب میں نے پوچھا تو ایک تاریخ جناب اعلیٰ، ایک اللہ کا شکر ہے، رقم ہو گئی. میرا پہلا سوال بہت ہی خوفناک تھا. سوال کے بعد الحمدللہ کمرے میں پن ڈراپ سائلنس، سناٹا سا چھا گیا. حافظ سعید صاحب نے مجھے دیکھا، مسکرانے لگے. اس کے بعد انہوں نے کیمرہ ٹیم کی طرف دیکھا تو برابر میں ہی جو ان کے برادر معظم موجود تھے، جن کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، مسکرا کر کے انہوں نے ان کی جانب دیکھا تو وہ صاحب بہت مشتعل ہو گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے. اب سوال آپ یقیناً پوچھنا چاہیں گے کیا تھا. میں نے جو سوال پوچھا تھا وہ کم و بیش اس طرح سے تھا کہ حافظ سعید تاریخ اسے کس نام سے یاد رکھے گی؟ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑنے والا ایک جری مجاہد، ایک پروفیسر، یا پھر ایک جید دہشت گرد؟ یہ تھا وہ پہلا سوال جس کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا. حافظ سعید کے برادر سے میری جس کو کہتے ہیں آرگیومنٹ ہونے لگی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو یہ سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے، آل دیٹ. میں نے انہیں بتایا جناب معظم، ہم باقاعدہ آپ کی اجازت سے یہاں کمرے میں پدھارے ہیں. آپ کو پتہ تھا ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فارمیٹ کیا ہے. ہم آپ کو پروگرام کی کلپس بھی بھجوا چکے تھے. دیکھنے کے بعد آپ نے گو ایڈ دیا، تب ہم یہاں آئے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بزور قوت یہاں آ کر کے اور آپ کو زبردستی کر لیں گے. میں نے کہا آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ انٹرویو نہ دیں. تاہم ہمارا پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ہم اپنے پروگرام کو ٹون ڈاؤن کریں، میں اپنی ٹون ڈاؤن کروں، میں اپنے کانٹینٹ کو سافٹن کروں. یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوگا. بہرحال حافظ سعید صاحب نے جو ہے وہ جرت کا، روایتی جرت کا رادر مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مسکراتے ہوئے انٹروین کیا اور انہوں نے اپنے بھائی صاحب سے کہا کہ جو کام آپ کو پہلے کرنا تھا اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بیٹا آپ شروع کیجئے. بہرحال بیٹا پھر شروع ہو گیا. تقریباً 3 سیگمنٹس ہم نے ریکارڈ کیے. پروگرام کی جو ڈیوریشن تھی کم سے کم 35 سے 40 منٹ کے قریب ہم نے جو ہے وہ نکالی. ہارڈ کور انٹرویو تھا جس میں حافظ سعید، جماعت الدعوہ، انڈیا کے حوالے سے بہت سارے، آزادی کشمیر کے حوالے سے بہت سارے اہم نکات کے اوپر ہم نے حافظ سعید صاحب سے اس میں گفتگو کی. اور انہوں نے بھی، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ بڑا کھلا ڈلا انداز میں انہوں نے بھارت کو جو جوتے مارے اور جس طرح سے انہوں نے جماعت الدعوہ کی ایکٹیویٹیز کو ڈیفینڈ کیا، پاکستانی حکومتوں، پاکستانی حکمرانوں کی بزدلی کا انہوں نے جو ہے وہ ہمیں پوری ایک داستان سنائی، جو ظاہر ہے کہ کم و بیش ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس کا احوال در حقیقت ہے کیا. انٹرویو بہرحال جو ہے وہ ایک، اگر آپ اسے اچھا ماحول کہہ لیں تو اس اچھے ماحول کے اندر ہم نے اس کو کنڈکٹ کیا. پورا انٹرویو کنڈکٹ ہوا اور اس دوران میں کوئی ایسی اس کے علاوہ غیر معمولی بات نہیں ہوئی جو پروگرام کے شروع میں درپیش آئی تھی. انٹرویو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب مائک وغیرہ نکالنے کے بعد کچھ آف دا ریکارڈ گفتگو بھی ہوئی. ظاہر ہے کہ جو آف دا ریکارڈ تھی اس لیے اسے شیئر کرنے کے لیے میں یہاں پابند نہیں ہوں. حافظ سعید صاحب نے اپنی کسی مصروفیت کے سبب ہم سے اجازت لی، ہاتھ ملایا، معانقہ کیا، مجھے تھپکی دی، شاباش دی اور اس کے بعد پھر وہ روانہ ہو گئے. اصل مرحلہ حافظ سعید کا انٹرویو شاید نہیں تھا اور اس بات کا مجھے اس وقت تک ادراک نہیں تھا جب تک میں انٹرویو کمپلیٹ کر کے آفس نہیں پہنچا اور اس کے بعد پھر شام تک ادھر ادھر سے کچھ ڈیولپمنٹس ہونی نہیں شروع ہو گئیں. پہنچتے ہی آفس ہم نے حسب معمول اپنی جو ہے وہ ٹیپس گریب پہ لگائیں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ سنکرونائزیشن وغیرہ کرنے کے بعد پھر میں خود ایڈٹ کے اوپر بیٹھا. ایک پرومو ہم نے نکالا، بڑا اسپائسی سا، بڑا چٹپٹا سا، اور وہ پرومو جو ہے وہ تقریباً کوئی 35-40 سیکنڈز کا تھا. مجھے اس وقت ایگزیکٹ ڈیوریشن یاد نہیں ہے. وہ ہم نے پرومو بنا کر کے اور اپنے ایچ او ڈی کو سبمٹ کرایا، اس کو اپروو کرایا. اس کے بعد پھر ہم نے اس کو وہاں سے آن ایئر کے لیے بھیج دیا، اس بات سے بے خبر کہ اس پرومو کے آن ایئر ہوتے ہی کیا کھلبلی مچنے والی ہے. پرومو آن ایئر کرنے کے لیے میں نے جب جمع کرایا آرکائیو میں، اس کے بعد پھر میں دوبارہ ظاہر ہے کہ اپنی ایڈٹ کے اوپر آ گیا اور پھر میں اپنے سارے کام کو کمپلیٹ کرنے لگا. رات گئے میں یہ کام کر کے اور پھر جو ہے وہ وہاں سے نکلنے کے موڈ میں تھا. پرومو شام کو تقریباً مغرب کے وقت 7 بجے قریب، 6:30 بجے قریب آن ایئر ہوا اور پرومو آن ایئر ہوتے ہی جو ہے وہ کھلبلی مچ گئی. پیمرا سے جی ایک نوٹس دھڑ کر کے آ گیا ہمارے آفس فیکس ہمارے مالکان کے نام پہ. میں پروگرام پروڈیوسر بھی تھا، میرے نام پہ اینکر میں خود تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں وہ چیز بھی شامل کر لی گئی. اور اس میں انہوں نے مجھے ہم پر الزام یہ لگایا کہ جی آپ نے یہ ایک بینڈ آؤٹ فٹ کے سربراہ کا جو ہے وہ انٹرویو کیا ہے تو آپ اس کی وضاحت جو ہے وہ پیش کریں. اچھا، ظاہر ہے کہ اسٹرگل کے دور میں ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے زیادہ الجھتا نہیں ہے. تو میں تو خیر منہ لپیٹ کر کے پڑھا رہا، میں اپنا کام کرتا رہا. مینجمنٹ نے بھاگ دوڑ دھوپ کی ہوگی. بہرحال فائنلی رزلٹ یہ نکلا کہ جی پرومو جو ہے وہ ہمارا فوری طور پر ایک ٹیلی فون آیا اور انہوں نے کہا کہ جی فوراً آپ پرومو جو ہے وہ آف ایئر کر دیں.
ظاہر مرتا کیا نہ کرتا، پرومو ہم نے آف ایئر کیا. پرومو آف ایئر کرنے کے بعد بھی مجھے اس ایپیسوڈ کے بارے میں صحیح بھنک نہیں پڑی، میں پھر بھی اسے ایک عام کارروائی سمجھ رہا تھا. پرومو آف ایئر ہونے کے بعد جب پروگرام اگلے دن ہم نے چیک کیا، ہم نے آرکائیو میں ہم نے کہا کہ یار ذرا آرکائیو سے نکال کر کے اس کی ایک اچھی سی DVD وغیرہ بنا کر کے مینجمنٹ کو پریزنٹ کریں اور بتائیں کہ جی ہم نے اپنا کیس پلیڈ کرنا ہے، اگر تو یہ اس میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو. مگر حضور والا شومیہ قسمت دیکھیے کہ وہ ٹیپ جو ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ ٹیپ نہیں ملی. یہ کیسے ممکن ہے؟ پتہ چلا کہ جی وہ رات کو ہی فلاں صاحب نے جو ہے، وہ ظاہر ہے کہ مالکان کی بات کر رہا ہوں میں، انہوں نے ٹیپس اپنے پاس منگوا کر کے اور اس کو باقاعدہ اس کو پریویو بھی کیا اور اس کو وہاں سے آرکائیو سے ہٹا دیا. آرکائیو کے کسی سسٹم میں ان ٹیپس کی جو ہے وہ انٹری نہیں تھی. مطلب غضب خدا کا، یہ پیمرا کا نوٹس آنا یہ وہ تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر اس کی اتنی سیویریٹی ہوتی ہے، مطلب اس کا مجھے اندازہ اس وقت تک نہیں تھا. راتوں رات یہ پروگرام جو ہے وہ ہم پابند کر دیے گئے کہ جی آپ بھول جائیے اس کو، آپ نے اس میں جو کچھ بھی کیا تھا اب اس ہفتے کے لیے آپ نے دوسرا پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کرنا ہے. چلو جی مرتا کیا نہ کرتا، ہم نے دوسرا پرومو جو ہے دوسرا اپنا انٹرویو ریکارڈ کرنے کے لیے کیا. پتہ نہیں کس کا انٹرویو کیا اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ انٹرویو جو ہے اس نے اپنے آپ میں مجھے بہت کچھ سکھا دیا کہ وہ ایک آدمی جو باقاعدہ شاید پچھلے والوں کے ساتھ مل کر کے یا شاید موجودہ لوگوں کے ساتھ مل کر کے بھی، اور آپ اس کو جہادی اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہوئے تھے، اس نے جا کر کے پتہ نہیں کیا کچھ بھی کیا اور راتوں رات آپ نے اس کو ڈسون کر دیا. راتوں رات آپ اس کے وجود سے ہی منحرف ہو گئے. اس کے بعد پھر اب وہ ہے اور عدالتیں ہیں. ہاں عدالتیں جانے اور وہ جانے، سانو کی اپنا کوئی کام نہیں ہے اس میں، لیکن بتانا محض یہ مقصود تھا کہ اچانک جیسے وہ کمپنی فلم میں اجے دیوگن نے کہا تھا نا کہ خاص آدمی کو بھی کبھی کبھی یہ بتانا چاہیے کہ وہ کبھی بھی عام ہو سکتا ہے. تو میرے خیال ہے حافظ سعید اینڈ کمپنی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ وہ اچانک سے عام کر دیے گئے ہیں.